وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آ جائے، وحی آ جائے، مل جائے، پڑھی جائے، دیکھ لی جائے، تو پھر اس کا انکار کیا جائے، اس کے خلاف سازشیں کی جائیں۔ یہ جرم کتنا بڑا ہے، جس طرح بھی یہ بات چل رہی ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، سورہ آل عمران 23 نمبر آیت مبارکہ ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ انہیں کتاب مل جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم میں بڑا پیارا انداز ہے، فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہے، آپ جانتے ہیں، بلکہ یہ انداز ہے، اللہ تعالیٰ تو بتا رہے ہیں نا، فرما رہے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم، ہم بتا رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا الفاظ یہ ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں، زیادہ توجہ کے لیے، کہ ان لوگوں کو کتاب دی گئی اور اس لیے کہ وہ کتاب کی طرف دعوت دیے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں، تاکہ کتاب ہی ان کے درمیان فیصلے کرے، کتاب کے مطابق زندگی کے فیصلے ہوں، اللہ کی وحی، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے ہوں۔ تو وہ کتاب الہی پا لینے کے بعد، اس کو پڑھ لینے کے بعد، دیکھ لینے کے بعد، جان لینے کے بعد، ثم یتولی، پھر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ تو جا چکے اور کچھ جانے والے ہیں۔ تو یہ جو ایسا کرنے والے لوگ ہیں، بنیادی طور پر ان کو کتاب دی گئی تھی زندگی کی رہنمائی کے لیے، کہ لوگوں، اللہ کے بندو، تمہاری زندگی اللہ کی کتاب کی رہنمائی کے مطابق گزرے گی، اور زندگی کے فیصلے بھی اس کے مطابق ہوں گے، لیکن تم نے اعراض کر لیا۔ جس طرح ان الفاظ کا ترجمہ ایسے بھی کیا گیا، یدعون الی القرآن لیحکم الداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو قرآن دیا گیا، قرآن کی دعوت دی گئی، اور دعوت دینے والے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے جتنے نبی آئے وہ بھی یہی کام کرتے رہے، اور جب دین تمام ہو گیا، شریعت تمام ہو گئی، یہ سلسلہ تمام ہو گیا، تو اللہ نے آخری پیغمبر آخر الزمان جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ بات یہی ہے، اور فرمایا پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اور پورے انہماء کے ساتھ، لیکن ان کی حالت یہ ہے، ان اہل کتاب کی، خاص کر یہودیوں کی حالت یہ ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ رسول کریم کی بات سچی ہے، حدیث مصطفیٰ سچی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے قرآن کی تعلیم اور قرآن کی بات سچی ہے، لیکن اپنے رواج کو، اپنی رسموں کو، اپنی جہالت کو، اپنی ہردرمی کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اور ایسا ہوا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان حکم بنایا، یہ فیصلہ کرنے والا تھا۔ آپ کا ارشاد ہے اور ان کا عمل ہے، ان کا رویہ ہے، تو فیصلہ تو قرآن نے کر دیا نا۔ لیکن وہ اہل کتاب دونوں ہی، یہود بھی اور عیسائی بھی، انہوں نے قرآن بھی سنا اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنا، پھر بھی وہ پھر گئے اور اپنی باتوں پہ اڑے رہے۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کے یہود کے پاس وہاں جاتے ہیں، اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، اور ان کا رواج یہ ہے کہ جو چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو سزائیں دے دیتے ہیں، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی تعظیم اور تکریم کے ساتھ فارغ کر دیتے ہیں، ضمانتیں مل گئی، سب کچھ۔ یہ ایسی بات نہیں کہ ہم سمجھے بڑی عجیب، ہمارے سامنے یہ ہو رہا ہے کہ جس نے بکری کا بچہ چرایا ہے وہ جیل میں پڑا ہے، اور جس نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے غبن کر لیے ان پہ پہلے کروڑوں روپے لگا کر مقدمہ بناتے ہیں، عدالت کا وقت ضائع ہوتا ہے اور طویل بحثیں چلتی ہیں۔ ذرا تصور کریں، کروڑوں روپے مقدمے میں لگ جاتے ہیں، اور پھر میڈیا میں وہ جو خائن ہے، بددیانت ہے، بد کردار ہے، قوم کا مجرم ہے، وہ جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو وہ یوں کرتا ہے، فاتح بن کے آ رہا ہے۔ بندہ پوچھے کیا فتح کر کے آئے ہو؟ کہتا میں جیت رہا ہوں، یہ جھوٹے ہیں سارے۔ جس طرح شیطان نے تمسخر اڑاتا تو وہ شیطانی لہجے میں یوں مسکراتے ہوئے فاتح بن کے نکلتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے مینج کر لینا ہے، وکیل کو بھی، جج کو بھی، گواہوں کو بھی، سب مینج ہوگا، سب کی قیمت ہے۔ بتلاؤ شہر میں کوئی نام بتلاؤ، اس کے بکنے کی قیمت ہم بتلاتے ہیں، یہ رواج ہے۔ اور پھر بالآخر سنتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ جو خائن، بددیانت، بد کردار ہے، بدبودار شخص ہے، اس کو عدالت کی طرف سے صادق و امین بنا کر معاشرے میں لایا جا رہا ہے۔ روزانہ یہ کیسز ہمارے سامنے، اسی طرح وہ کرتے تھے۔ یہ قرآن کریم جو ہمیں واقعات پچھلی قوموں کے بتا رہا ہے، کس لیے؟ یہ کسے کہانی ہے؟ اب بھائی اس لیے ہے کہ سبق حاصل کرو، سیکھو کچھ، اللہ کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، سنت مصطفیٰ کی طرف آؤ۔ تو جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس قرآن کی بات چھوڑو، تمہاری اپنی کتاب تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، تورات میں جو آیت رجم ہے اس کو پڑھ کے دیکھو، سزا لکھی ہوئی ہے کہ محسن اور محسنہ اگر اس جرم کا ارتکاب کریں تو ان کو رجم کیا جائے گا، پڑھ کے تو دیکھو۔ اور آپ ثابت کرتے ہیں تو ان میں سے دو بندے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، معاذ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے غلط بات کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان کوئی عالم بھی ہے، الیس منکم رجل رشید، کوئی بندے کا پتر، کوئی صحیح گل کرنے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک عالم ہے، وہ
عبداللہ بن سوریہ اس کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فدق سے بلوایا. دور تھا, اس کو بلوایا گیا, اس کا انتظار کیا گیا کہ تاکہ بات نکھر کے بالکل واضح ہو جائے, سامنے آ جائے. جب وہ عالم صاحب آئے تو وہ, اب مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک آنکھ سے کانا تھا, اور کانے جو ہوتے ہیں اس میں کان تو پھر پڑ جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ایسی بات تو نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہم نے اپنے پنجاب میں ایک بندہ دیکھا ہے, وہ اتنا بدبخت کہ اس نے حق کو اور باطل کو ایک آنکھ سے دیکھا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور ظالم آدمی سڑک پہ ایک بتی والی گاڑی نہیں چل سکتی, لوگ چلان کر دیتے ہیں, اور تو اتنی جرت کر لی کہ تم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجنا تھا تو کوئی دو آنکھوں والا نبی نہیں ملا, اللہ کو بندے کو نہیں ملا, صرف تو ہی رہ گیا تھا قادیان میں, امرتسر میں, تیرے علاوہ بندے کو نہیں ہے, ایک آنکھ والا نبی. دیکھو نبی جو ہوتا ہے اپنے معاشرے میں, اپنے سماج میں, اپنی قوم میں سب سے زیادہ حسین و جمیل, سب سے زیادہ ذکی, فطین, فہیم ہوتا ہے, حکیم ہوتا ہے. اور نبی ایسے آئے ہیں, اور اللہ نے جس نبی کو آخری نبی بنانا تھا وہ ایسا نبی ہے کہ کائنات میں اس کے حسن کی دوسری مثال ہی کوئی نہیں ہے. اور تو ایک آنکھ والا اور کہتا کہ میں نبی ہوں. خود ہی شرم کر لے, ہمیں کس مصیبت میں تو نے ڈالا ہوا. اور وہ جناب ایک تو اس کی ایک آنکھ تھی, اور اس نے ظاہر ہے کہ حق اور باطل کو ایک آنکھ سے دیکھنا تھا, دونوں ہی, فرق ہی کوئی نہیں ہے. آیا جب اس نے پڑھا تو اس پہ ہاتھ رکھ لیا, جو آیت رجم تھی نا اس پہ ہاتھ رکھ لیا. اللہ اللہ. انہی میں سے دوسرے عالم عبداللہ بن سلام, جو اسلام لانے سے پہلے بھی بالکل انصاف پسند تھے, عدل پسند تھے, انہوں نے کہا شرم کر کیا کر رہے ہو, رسول کریم کو اتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہو, یہ انگلی ہٹاؤ نا ذرا, یہ جو تم نے ایسے کی ہوئی ایسے رکھی ہوئی ہے ذرا ہٹاؤ. ہٹائی تو ظاہر ہے کہ وہ ایسا ہی تھی. تو یہ اتنی بڑی جسارت ان کی کہ وہ اپنے سماج میں, معاشرے میں تو ایسے کام کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے سامنے بھی یہ جرم کر رہے ہیں, ارتکاب کر رہے ہیں. اللہ واللہ. ان کی سزا بھی پھر بڑی ہے, ان کی سزا بھی بڑی ہے. قرآن نے کہا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. وہ منظر بھی دیکھو نا, وہ دن آنے والا ہے جس دن میں شک کوئی نہیں. ظالموں, زبان درازوں, عقل کے بے لگام گھوڑے دوڑانے والوں, اور اسلام پر, قرآن پر, سنت رسول پر طعنہ زنی اور دشنام ترازیاں کرنے والوں, زبان درازیاں کرنے والوں, زبانیں تان دراز کرنے والوں, یاد رکھو کہ وہ دن آنے والا ہے, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ. ہر شخص نے, ہر فرد نے جو جو کام کیا ہوگا اس کام کی اس کو جزا اور سزا ملے گی. اچھا کام کیا جزا ملے گی, اور برا کام کیا تو سزا ملے گی. اللہ واللہ. وَهُمْ لا یظلمون. اور اللہ کی بارگاہ میں, اس کی عدالت میں انصاف ہے, رحم ہے, انصاف ہے, اور تیسری بات ظلم نہیں ہے. لا یظلمون, ظلم نہیں ہے. اللہ مالک ہے, وہ کسی مجرم کو مجرم ثابت کرنے کے بعد معاف کر دے, یہ اس کی قدرت ہے, وہ مرضی کا مالک ہے. لیکن ظلم کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے. اللہ واللہ.